جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو آپ تمام دوست سن لیں کہ حافظ قرآن کو قیامت کے دن 11 پاسپورٹ ملیں گے۔ ایک پاسپورٹ حافظ قرآن کو ملے گا اپنے لیے جنت میں جانے کا، اور 10 پاسپورٹ حافظ قرآن کو ملیں گے اپنے گھرانے کے ان 10 بندوں کے لیے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ حافظ قرآن کی سفارش قبول کر کے ان 10 بندوں کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر دے گا۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے اپنی کلام کی عظمت کا ذکر کیا ہے۔ انداز کیا ہے سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سورت کا نام سورت الحشر، 28واں پارہ، آیت نمبر 21 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یہ ساتھی دیکھ لو، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ ہے تاکہ اللہ آپ دوستوں کو دیکھنے کا ثواب بھی عطا کر دے۔ میں نے آیت کھولی ہوئی ہے، اور رب العالمین نے فرمایا اگر میں اللہ اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا، اللہ کریم نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے پہاڑ سے زیادہ مضبوط چیز اللہ کریم نے دنیا میں نہیں بنائی ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اتنا جلال ہے، قرآن کا اتنا وزن ہے، قرآن کی اتنی تاثیر ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر میں اللہ قرآن پاک کسی پہاڑ پہ نازل کرتا، قرآن پاک کا وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، اللہ کے ڈر اور ہیبت کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب حدیث پاک سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، بطحا کے مقام پہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ہے۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورت کا نام ہے سورت البلد۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا میرے سامنے ہے، سورت البلد میں نے پہلی 2 آیتیں کھولی ہوئی ہیں۔ فرمایا میں اللہ کریم کو مکہ شریف کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں صفا مروہ پہاڑی ہے، زمزم کا چشمہ ہے، اللہ تو نے مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں منی مزدلفہ عرفات کے میدان ہے، اللہ تو نے مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اللہ مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا چلنا
کہنے والے نے کہا قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہیں حرا تاج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آپ سے سلم جا رہے تھے، خیال دو فرشتے سامنے آ گیا آسمان سے نیچے، حدیث پاک میں آیا۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھنا، فرشتے اپنی مرضی سے زمین پر نہیں آ سکتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، یہ میں نے سورت مریم آیت نمبر 64 کھولی ہوئی ہے، یہ دیکھو، یہ حوالہ سامنے ہے، پہلی سطر ہے۔ فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا حکم نہ ہو ہم فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ دو فرشتے زمین پہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اب خیال وزن ہونے لگا ہے۔ ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا ترازو لے آ، جس کے ساتھ وزن تولتے ہو، سندھی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک فرشتہ ترازو لے کر آ گیا۔ حدیث پاک سمجھنا، پہلے تو تم نے شعر و شاعری سنی ہے نا، قرآن و سنت اب سنا رہا ہوں۔ سندھ والے بھی سادے لوگ ہو، یہ قرآن ہے، قرآن کھولا ہوا ہے سامنے۔ خدا کے لیے دل میں قرآن و سنت کو جگہ دو، یہ ہمارے اکابرین کا مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو فرشتے زمین پہ آ گئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا ترازو لے آ، اور ایک پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا، زن ہو۔ حدیث پاک کے اندر لفظ فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تول۔ سامنے والے پلڑے میں ایک بندہ بٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے نے ترازو کو اٹھایا، ایک بندے کے مقابلے میں وزن میں آمنہ کے لال کا زیادہ ہو گیا۔ نہیں، فرشتے نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 بندے بٹھا۔ حضور فرماتے ہیں میں اکیلا تھا، میرے مقابلے میں 10 بندے بٹھا دیے گئے۔ جب تولنے والے فرشتے نے ترازو کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن 10 آدمیوں سے بھی زیادہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 100 بندے بٹھا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مقابلے میں 100 بندے ترازو میں بٹھائے گئے، اور جب فرشتے نے تولنا چاہا 100 بندوں کے مقابلے میں وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہو گیا۔ حکم دینے والے فرشتے نے کہا نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 بندے بٹھا۔ آپ فرماتے ہیں 1000 بندے میرے مقابلے میں ترازو میں بٹھائے گئے۔ جب تولنے والے فرشتے نے تولنا چاہا، میری 4 انگلیوں کو دوستوں نے دیکھنا ہے، آپ نے فرمایا ایک بندے کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ، 10 بندوں کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ، 100 بندوں کے مقابلے میں وزن میرا زیادہ، 1000 بندوں کے مقابلے میں وزن میں آمنہ کے لال کا زیادہ ہو گیا۔ بس کر بھائی، بس کر، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ سو گئے ہیں، سونے والے دوست میرے حصے میں آئے ہیں، میں صرف ثواب کے لیے چند منٹ شامل کرنا چاہتا ہوں اس محفل میں۔ توجہ، میری انگلیوں کو دیکھنا، مسئلہ سمجھ کر اٹھو۔ 1 10 100 1000، 4 تجربے حدیث پاک میں آیا۔ ایک فرشتے نے دوسرے کو کہا تولنا بند کر، بس ترازو رکھ دے۔ جتنے انسان آج تک دنیا میں آئے ہیں، جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، سارے کے سارے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لے آؤ،
وزن تمام کائنات کے انسانوں سے امام المرسلین کا زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ وجہ سنو، 29واں پارہ یہ میرے سامنے سورۃ المزمل، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، یہ حوالہ ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ساری آیات کی تشریح کروں بڑا وقت چاہیے، ایک جملہ، جتنا میں اللہ کریم نے اس قرآن پاک کا وزن بنایا ہے کسی اور چیز کا نہیں بنایا۔ بڑا وزنی کلام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں۔ اب آپ خیال ساری کائنات کے انسانوں سے وزن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ امام الانبیاء کے سینے میں قرآن تھا۔ جملہ سمجھو، یہ جملہ آپ نے یاد کر لیا، میری حاضری کا حق ادا ہو گیا۔ اس قرآن پاک کا اتنا وزن ہے، اگر اللہ یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جس قرآن پاک کا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس قرآن پاک کو آمنہ کے لال کے سینے نے سنبھال لیا۔ آپ کے وزن کا مقابلہ کون کر سکتا تھا؟ جن بچوں کی ہم نے دستار بندی کرائی ہے، ان کے سینے میں بھی تو قرآن ہے نا، ان کا مقابلہ کون کرے؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج قرآن کی قدر نہیں۔ یہاں کوئی بڑا آپ کا چودھری آ جائے، وڈیرا سردار آ جائے، آپ بیان بھی چھوڑ دیں گے۔ مولوی صاحب کو کون سنے؟ قرآن اور حافظ قرآن آ جائے، کوئی قدر نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک بندے نے طلاق اٹھا لی، کہنے لگا جب میری بیٹی جوان ہوگی شادی کے وقت اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر پوری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا۔ اگر میں نے بیٹی کو جہیز میں جہیز میں بیٹی کو پوری دنیا کا خزانہ نہ دیا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ پتہ نہیں سندھ میں کیا رواج ہے، ہمارے پنجاب میں رواج یہ ہے کہ لوگ طلاق پہلے دیتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہاں کیا رواج ہے۔ مجھے راول پنڈی سے فون آیا، خان صاحب مسئلہ بتاؤ، میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی گنجائش ہے؟ نہ 100 کے بعد بھی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ نہیں جی مہربانی کرو، کوئی چائے پانی لے لو، کوئی گنجائش، چائے پانی گنجائش نکالو۔ طلاق پہلے دی، مسئلہ بعد میں پوچھا۔ بندے نے بھی طلاق اٹھا لی، بیٹی کو پوری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا، شادی کے وقت نہ دیا، بیوی کو طلاق۔ بیٹی جوان ہو گئی، شادی کا وقت آ گیا، اب والد پریشان ہو گیا، میں غریب آدمی ہوں، بیٹی کو پوری دنیا کا مال اور خزانہ نہیں دے سکتا، اگر بیٹی کو میں نے ساری دنیا کا مال نہ دیا بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ عالم ہوتے ہیں، اور طاق پر بیٹھتے ہو، علماء کے گلے کرتے ہو۔ سندھ اور بلوچستان میں ہم نے ہندوؤں سے ملاقاتیں کی، سکھوں سے کی، پنجاب میں ہم عیسائیوں سے ملے، اللہ کی قسم کسی ہندو کی زبان سے میں نے اپنے پنڈت کا گلہ نہیں سنا، عیسائی کی زبان سے اپنے پادری کا گلہ نہیں سنا، سکھ کی زبان سے اپنے گرو کا گلہ نہیں سنا۔ یہ ہم مسلمان ہیں، جس مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مسجد سے باہر نکل کر اسی کا گلہ کرتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے نہیں ہے۔ ہائے اور یہ مسئلہ سن لو، ہمارے اکابرین علماء دیوبند میں سے بہت بڑی شخصیت
حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ جو لوگ علماء حقہ کا گلہ کرتے ہیں اللہ موت کے بعد قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ کوئی معمولی جرم ہے؟ عالم ہوتے ہیں، یاد رکھنا۔ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بندے نے طلاق اٹھائی ہوئی ہے، بیٹی جوان ہوگی، شادی کے وقت بیٹی کو پوری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا، اگر میں نے بیٹی کو پوری دنیا کا مال اور خزانہ نہ دیا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب مسئلہ بتائیے، بندہ غریب ہے، ساری دنیا کا مال اور خزانہ نہیں دے سکتا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا، شادی کے وقت رخصت کرتے ہوئے بیٹی کو اللہ کا قرآن دے دو، سمجھو پوری دنیا کا خزانہ دے دیا۔ قرآن ہے، پر آج قرآن کی قدر نہیں رہی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله۔ جن بچوں کی ہم نے دستار بندی کی ہے، اگر ان کے رشتہ دار میری بات سن رہے ہیں تو وہ ذرا غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اللہ اسے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے، فرمایا الف لام میم، یہ سورۃ البقرہ اور پہلی آیت۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 30 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ کو تحفہ پیش کر رہا ہوں، الف لام میم ان حرفوں کا معنی اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ عوام دوست آپ کے لیے تحفہ ہے، ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو تمہیں معنی نہیں آتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نا 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ الف کا کیا معنی، لام کا کیا معنی، میم کا کیا معنی، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے الف لام میم معنی نہ بھی آئے اللہ ثواب سے جھولی پھر بھی بھر دیتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن پاک کے حرفوں کی تعداد 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ جو ایک دفعہ سارے قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے اللہ 30 لاکھ سے بھی زیادہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ بچے جن کی دستار بندی ہوئی 2 سال میں، 2.5 سال، 3 سال میں، جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، روزانہ کئی گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت یہ کرتے رہے، جس بچے کے نام اعمال میں تلاوت قرآن والی لاکھوں کروڑوں نیکیاں روزانہ لکھی جا رہی ہیں، 2.5 سال والی قرآن حفظ کرنے والی نیکیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی؟ یہ فضیلت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آپ ذرا غور کریں، میں یہ 29ویں پارے کا حوالہ پیش کروں۔ سورت کا نام سورت المدثر، یہ میرے سامنے 29واں پارہ آیت نمبر 30۔ یہ دیکھیں، یہ انگلی رکھی ہوئی ہے میں نے، اللہ نے فرمایا علیہا 19، یہ حوالہ ہے۔ جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ 19 کو کہتے ہیں، ایک کم 20۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنم کے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ جو ایماندار بندہ ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے بسم اللہ شریف پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ کے 19 حرفوں کے بدلے میں اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات عطا کر دے گا۔ ان بچوں نے کتنی دفعہ بسم اللہ پڑھی ہوگی؟ اور پھر والدین کا مقام سنو، خیال، بیٹا بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو، یا باہر جاؤ، شاباش، ان کو باہر بھیجو بھائی، توجہ میری طرف۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، توجہ میری طرف بیٹا، وقت کم ہے بس میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ تفسیر کبیر کی پہلی جلد کے اندر بسم اللہ شریف کی تشریح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ان بچوں کے والدین تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ سنیں جن کی دستار بندی ہوئی۔ ایک قبر کے قریب سے عیسیٰ علیہ السلام گزرے، اللہ نے قدرت کا نمونہ دکھایا، قبر والے کو سخت عذاب ہو رہا تھا۔ اور یہ یاد رکھنا، موت کے بعد عذاب بھی برحق ہے، موت کے بعد ثواب بھی برحق ہے، لیکن اس کی کیفیت اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کریم کی قدرت، اس دنیا والی قبر میں کوئی نمونہ دکھانا چاہے تو اللہ قادر ہے۔ یہ تو عالم غیب کا معاملہ ہے، انسانوں کو کیا پتا، اللہ نے نمونہ دکھایا، قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ توبہ توبہ توبہ۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، چلے گئے، 3 دن کے بعد واپس آئے، اسی قبر کے قریب سے گزرے، قبر والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ یہ کیا بات ہے، 3 دن پہلے عذاب، 3 دن بعد رحمت۔ دیکھنا میری طرف، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرا، ہاتھ اٹھا دی، اللہ، بات سمجھ نہیں آئی، 3 دن پہلے عذاب ہو رہا تھا قبر والے پر، 3 دن کے بعد میں واپس آیا ہوں، تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے اللہ، بات سمجھ نہیں آئی۔ جملہ میرا دھیان سے سننا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان برحق، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام برحق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اللہ کا نام لے لیں سارے ساتھی اونچا، عالم الغیب صرف کون ہے؟ نہیں، اونچا اونچا کون ہے؟ ایسے نہیں کہہ رہا، دلیل سنو، دلیل، حوالے بڑے ہیں، میں ایک حوالہ دکھاتا ہوں۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میں نے سورت النمل کھولی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر ہے 65، یہ پہلی 70 ہے۔ مجھے ایک بات تو بتا دو سارے سندھ کے بھائی، قرآن سچا؟ قرآن سچا؟ اونچا بتاؤ، قرآن کا فیصلہ سچا؟ یہ فیصلہ ہے، یہ دیکھو پہلی 70 صفحے کی۔ فرمایا قل، اعلان فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہ حوالہ ہے، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ۔ اونچا اللہ کا نام لینا ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ آپ بھی تو بادشاہ ہیں نا، چوری ہو گئی، عامل کے پاس چلے گئے،
میری چوری ہو گئی ہے۔ عامل نے کہا کالا بکرا لیا، کالا مرغا کوارا، اس کے لو کے ساتھ میں حساب کروں گا۔ جھوٹا بے ایمان، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ والدم، آیت نمبر 174۔ ذبح کرتے وقت جو جانور کا خون نکلتا ہے یہ خون پلیت ہے، خون حرام ہے، یہ حوالہ ہے والدم۔ یہ عامل پلیت خون سے حساب کرے گا، حرام خون سے۔ جھوٹا، 5000 روپیہ میں فیس لوں گا۔ عامل نے کہا بکرے کے خون کے ساتھ میں حساب کروں گا، جنوں سے پوچھ کر بتاؤں گا تیرا چور کون ہے، جن غیب جانتے ہیں۔ یاد رکھنا سندھ کے مسلمانوں، 5000 10,000 روپیہ فیس لے کر حرام خون کے ساتھ حساب کر کے جنوں کو عالم الغیب سمجھ کر چوری پوچھنے والا عامل جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ کا نام اونچا لے لو۔ قرآن نے کیا کہا؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ جن غیب نہیں جانتے، فرشتے غیب نہیں جانتے، انسان غیب نہیں جانتے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ آپ بھی بادشاہ ہیں، کوا بیٹھا ہے دیوار پر، کاں 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 کاں، ہاں تم نے کہا جی کوا کاں کاں کر رہا ہے، میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ اب یہ کوا عالم الغیب ہے؟ جھوٹے قصے لوگوں نے بنائے۔ یہ پیر صاحب نے بلی رکھی ہوئی تھی، جھوٹے قصے۔ جتنے مہمان آنے والے ہوتے تھے اتنی دفعہ بلی میاؤں کرتی تھی۔ بلی نے 7 دفعہ میاؤں کی، میاؤں میاؤں۔ مہمان آ گئے 8۔ مریدوں نے کہا حضرت سائیں بلی نے 7 دفعہ میاؤں کیا ہے، مہمان 8 آ گئے ہیں، بلی نے تو کبھی غلطی نہیں کی، آج کیا ہو گیا؟ حضرت پیر صاحب نے کہا نہیں بھائی نہیں، بلی سچی ہے، تم پتہ کرو 8واں مہمان دیوبندی وہابی ہو۔ جھوٹے قصے۔ وہابی کے لیے بلی میاؤں نہیں کرتی، اس لیے اس نے میاؤں نہیں کی، جھوٹے قصے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے مخلوق میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور آگے سن لیجیے آیت، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ حوالہ اللہ کا قرآن۔ تو بتا جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، چادریں چڑھائی جا رہی۔ آپ نے تو سوچا ہی نہیں نا، ہم حیدرآباد سندھ سے آ رہے تھے، دادو والا راستہ، ایک تو یہ راستہ ہے نا آپ کا سکھر والا نا، بورڈ لگا ہوا تھا سیون شریف۔ اچھا یہ ہے سیون شریف، گاڑی روکو بھائی، ہم اندر چلے گئے۔ کلندر بابے کی قبر پر لوہے کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں، وہ جس میں پیسے ڈالتے ہیں، پیٹی لوہے کی، اس کو 2 تالے لگے ہوئے تھے، وڈو تالو۔ آپ نے یہ سندھی نہیں سمجھی، اب میں کیا کروں؟ ننڈو تالو، ننڈو تالو نہیں بھائی، وڈو وڈو تالو، 2۔ ہم حیران ہو گئے، یہ 2 تالے لگے ہوئے ہیں پیٹی کو، جس میں پیسے لوگ ڈال رہے تھے، وڈو وڈو تالو، یہ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو کیا پتا، اس میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، خطرہ ہے، موالی پیسے نکال لیں گے، موالی۔ ہاں 2 تالے لگا دیے، وڈو تالو۔ پنوا کے والو جھگڑا ختم ہو گیا۔ جو قبر والا بابا اپنی بیٹی کے پیسے نہیں بچا سکتا، ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ مشکل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جو قبروں میں دفن ہو گئے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جانور وہاں قبروں پہ ذبح کیے جا رہے ہیں، نظر و نیاز دی جا رہی ہے، منت منوتی دی جا رہی ہے، قبروں کو چوما جا رہا ہے، قبر پر پڑے ہوئے پتھر اٹھا کر جسم پہ پھیرے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قبر والوں کو
اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، سبق اللہ 3 دن پہلے عذاب ہو رہا تھا قبر والے کو، میں 3 دن بعد آیا ہوں، تیری رحمت کیسے نازل ہو رہی ہے؟ دعا مانگی۔ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اللہ سے سوال کیوں کرتے؟ اوحی اللہ الی عیسی ابن مریم، رب العالمین نے وحی بھیجی میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا، بیٹا میرے طرف دیکھو، یہ قبر والا بڑا گناہگار تھا۔ جب فوت ہونے لگا اس کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہونے والا تھا، اولاد کی امید تھی، یہ فوت ہو گیا، گناہگار تھا، عذاب میں پکڑا گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا یتیم ہے، اس نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ بچہ بڑا ہوا، 4 سال بچے کی عمر ہوئی، اماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، استاذ کے پاس لے گئی، استاذ جی بچہ یتیم ہے، والد کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، والد فوت ہو گیا ہے، اس بچے کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ استاد نے بچے کو سامنے بٹھایا، فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بچے نے اپنی میٹھی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا مجھے حیا آ گیا کہ جس کا یتیم بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس یتیم بچے کے والد کو زمین کے نیچے عذاب کیوں دوں؟ اس یتیم بچے کے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے میں اللہ نے گناہگار والے سے عذاب ہٹا دیا۔ یہ بچے جن کی ہم نے دستار بندی کی ہے، سوچو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے اللہ نے والد سے عذاب ہٹا دیا، اور جو قرآن پاک کے حافظ بنے 2-2.5 سال جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، روزانہ کئی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھتے رہے، ان بچوں کا اپنا مقام کیا ہوگا، والدین کا مقام کیا ہوگا؟ یہ کوئی معمولی نعمت تو ہے نہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان بچوں کو، اساتذہ کرام کو، اپنے بھائی حضرت مولانا اظہر حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ادارہ کے جتنے بھی معاون دوست ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ان کا تعاون، یہ خدمت جلسے کے لیے جنہوں نے محنت کی، ان سب کے لیے اللہ کریم یہ خدمت، محنت، کوشش قبول فرما کر بخشش کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ سنی ساؤنڈ پنواکل عبدالقدوس انداز 0300314381۔ کیا بات ہے؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔